خدا کے عاشق ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ بھی ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ کے ولی پائے جاتے ہیں، اور ہم آج بھی ان آستانوں پہ بندگان خدا کا ہجوم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی درگاہوں پر آج بھی ہم بھیڑ دیکھتے ہیں، اور اس بھیڑ میں پگڑی، ٹیکا، ٹوپی، سارے دھرم کے ماننے والے، ساری جاتیوں کے ماننے والے، ساری نسلوں کے لوگ اور سارے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، بنا کسی بھید بھاؤ کے۔ اگر سارے ہندوستان کو، سارے دیش کو، پورے بھارت کو اگر آپ کو ایک نقشے میں دیکھنا ہے یا ایک آنگن میں دیکھنا ہے تو وہ صوفیوں کے آستانے ہیں، وہ بزرگوں کی بارگاہیں ہیں۔ ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھتے ہیں، ان کی درگاہ کے علاوہ باقی تمام بر صغیر میں جو بھی آستانے ہیں، ہر آستانے پہ جو ہے خلق خدا کا ہجوم ہوتا ہے۔ پونے شہر میں اس وقت ہم ہیں، اور پونے شہر میں ایک بڑا مشہور آستانہ ہے، حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ایک لیڈی تھیں اور ان کے بارے میں بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ مجذوب تھیں وہ، اور ظاہر ہے مجذوبوں کا جو اپنا حال ہوتا ہے وہ ان پر جو قوانین ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے مجذوبوں کی بارگاہ میں لوگ بڑی احتیاط سے ان سے بات چیت کرتے ہیں یا ان کی بارگاہوں میں آتے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ طے ہے کہ مجذوب ہوں یا ان اولیاء میں کوئی اور بھی طبقہ ہو، اللہ کے بندوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اور بندوں کی ضرورتوں کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی یہ بات مشہور ہے، اور یہ کتاب ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ درگاہوں کی ان تاریخ میں کہیں نہ کہیں کچھ درگاہیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، لیکن اس تاریخ کے بارے میں جو بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے، اس پہ یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، سیرت حضرت بابا جان۔ ناصر یوسف خان اشرفی صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور اس پر جو تقریر دی ہے وہ یہاں کے مرحوم مولانا انور سہیل قادری ایک مولانا ہوا کرتے تھے، تقریباً 4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے ان کی۔ تو انہوں نے بھی اس میں تقریر لکھی ہے، شیخ احمد حسین چشتی صاحب نے اس میں تقریر لکھی ہے۔ تو یہ ان کی جو سوانح ہے، ان کی جو تاریخ ہے، اس کو قلم بند کیا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں مزید معلومات ہم جانتے ہیں کہ حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کی کنیکٹیویٹی کیوں ہے، کیا تعلق ہے حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں کے لوگوں کا، اور کیا تاریخ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں۔ محمد عثمان صاحب، عثمان صاحب یہ بتائیں کیا تاریخ ہے جس آستانے پر ہم کھڑے ہیں صاحب آستانہ کی؟ کون سی تاریخ ہے؟ نہیں، حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کہانی آپ کو اگر یاد ہے تو وہ سنا دیں۔ بہت سارے ان کے یہ ہے جی، معجزات ہے، بہت زیادہ ہے، بیان کے باہر ہے، جس کو آپ روحانی طور پہ محسوس کر سکتے ہر پل ہر وقت۔ اس وقت بھی جب ہم دے رہے ہیں تو ان کو ڈسکرائب کرنا، ان کو بتانا ناممکن ہے۔ آپ کچھ بتا رہے تھے کہ یہاں جو مارواڑی ہے، یہاں کی جو لوکیلٹی ہے، ان سے بڑا گہرا ریلیشن ہے بابا جان رحمۃ اللہ۔ جیسے یہاں پہ ابھی میر بابا فیمس ہے، نگر کے اندر ان کا جو احمد نگر، یہاں پر ان کا وہ جو ہے آشرم وغیرہ ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے بابا سے ریلیٹڈ تھے کہ بابا کے پاس آتے تھے اس وقت جو حیاتی تھی جب، تو ان کو نوازا گیا۔ اور ایک ہمارے کنہیا لال بول کے ایک بہت بڑے یہاں پہ مشہور سونار کی دکان ہے، تو وہ بھی جو ہے آتے تھے، ان کی خدمت وغیرہ کرتے تھے۔ ایک وقت تھا ان کے پاس، کنہیا لال کے پاس، کہ کھانے کا ان کا یہ تھا، تو بابا جان نے اتنا نوازا ان کو کہ آج وہ جو ہے وہ کروڑ پتی، ابزو پتی میں اس وقت میں ہوئے۔ اور جب بابا جان کا وصال ہوا، جب بابا جان پردہ فرمائے، تو انہوں نے جو ہے چاندی اور سونے کے پھول بنا کے ان کے اس پہ پیش کیے، اس میں جنازے پہ انہوں نے اس پہ پیش کیے ان لوگ کے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ یہاں پر جو ہے 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، نان مسلم، وہی لوگ آ کر زیادہ تر بابا کی خدمت کرنا، بابا کے ہر چیز میں کرنا۔ اور جیسے کہ لنگر وغیرہ، لنگر کا بھی بابا کا نام ہے، ایک دور میں لنگر والے بابا بھی چلا، تو وہ لنگر جیسے لوگ یہاں سے کچھ بھی لانا بنا کے گھر سے، باہر سے، ہوٹل سے، یہاں پہ تمام آپ شام کے وقت دیکھیں گے نا تو جھوم رہتا ہے یہاں پر، کھانے والوں کا جو ہے نا جھوم رہتا ہے، کہ ان کو بغیر کھائے جاتے نہیں وہ لوگ یہاں سے۔ صحیح، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاسلامی خیر، سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقرأ السلام و تطعم الطعام، لوگوں کو سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، علی من عرفت و من لم تعرف، جس کو آپ پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ تو سلام دعا سے سوشل ریلیشن سے مضبوط ہوتے ہیں، سماجی تانے بانے مضبوط ہوتے ہیں، اور کھانا کھلانے سے ہمارے سماج میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں اہتمام صوفیوں کی بارگاہ میں، بزرگان دین کی بارگاہ میں اللہ
کے ولیوں کی بارگاہ میں ہمیں بہت اہتمام سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ غیر مسلم بھائیوں تک جو فیض پہنچا بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا تذکرہ ابھی بھائی نے کیا کہ کس طرح سے نان مسلم بھی یہاں آ کر فیض پاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اور حسن اتفاق ہے کہ دکن کے قطب حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ خسرو بابا کا نام آپ نے سنا ہے، افسر بابا کا نام آپ جانتے ہوں گے۔ ایک خانقاہ ایسی بھی ہے ہندوستان میں کہ جنہوں نے اپنے پرکھوں کی اس وراثت کو باقی رکھا ہے، اور آج بھی الحمدللہ خانقاہ سے جو کام ہونا چاہیے تھا بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے وہ کام ہو رہا ہے۔ ماڈرن ایرا میں جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اطہر بابا ہمارے ساتھ ہیں۔ بابا، آج کے دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ ہمارے ناظرین تک وہ پہنچائیں، جو خانقاہ کا پیغام ہے، جو خانقاہ کا میسیج۔ خانقاہ کا میسیج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب مل جل کے رہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اور اس سے بڑی بات کہ اللہ کا جو حکم ہے اپنی 5 وقت کی نماز اور جو بھی فرائض ہیں وہ ادا کریں، سب مل کے جل کے رہیں، اور یہی ہمیشہ سب کا خانقاہ کا یہی رہا ہے نظام اور کچھ۔ جی، تو یہ بہت اہم بات ہے، بندگان خدا کو جمع رکھنا اور سب کو ایک دوسرے سے کنیکٹ رکھنا، یہی خانقاہوں کا میسیج ہے۔ اس وجہ سے صوفیوں کے آستانے پہ اس وقت بھی جب یہ بزرگان دین زمین پر تھے تب بھی خلق خدا کا ہجوم ہوتا تھا، اور آج جب زمین کے اندر ہیں تو ٹیکا ٹوپی، پگڑی ٹائی، برقع ساڑی ایک آنگن میں اگر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ بزرگوں کی آستانے، بزرگوں کی بارگاہیں ہیں۔ ہم آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی جانب سے تمام دیش واسیوں سے اپیل کرتے ہیں، بالخصوص بزرگوں کے ماننے والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف لوگ نفرت کا اندھیرا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں بزرگوں کی بارگاہ سے لے کر یہ فیضان لے کر محبتوں کا چراغ روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی چراغ روشن ہم کریں گے تو اس دیش کا بھی بھلا ہوگا، اس ملک کے رہنے والوں کا بھی بھلا ہوگا، اور اسی سے یہ دیش آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔